الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ آل عمران ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سب سے پہلا حرف الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالی نے ابتداءً اپنی الوہیت کا تذکرہ کیا اور اس بات کو ساری کائنات کے سامنے واضح کیا کہ میرے علاوہ کوئی اور الہ اور معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر دو دلیلیں پیش کی. الحی القیوم، اس لیے کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہوں. میرے علاوہ کوئی اور الہ اور معبود اور عبادت کے لائق اگر ہوتا تو وہ بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوتا اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہوتا. فرمایا کہ اگر میرے علاوہ کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا نہیں ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عبادت کے لائق بھی کوئی اور نہیں ہے، الہ اور معبود بننے کے لائق بھی کوئی اور نہیں ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ جہاں اپنی الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں، معبودیت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ اس دعوے کو زبردستی نہیں منواتے. یہ نہیں ہے کہ اللہ، حالانکہ اللہ زبردستی منوانا چاہیں تو اللہ منوا سکتے ہیں، زبردستی منوانا چاہیں تو. کون ہے جو رب کے سامنے بولے؟ کون ہے جو رب کے سامنے آئے مقابلہ بازی کرے؟ حالانکہ اللہ کر سکتے تھے مگر اللہ نے زبردستی نہیں منوایا. اللہ نے ہمیشہ بات دلیل کے ساتھ کی. اللہ نے دعویٰ کیا میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے. تو اللہ نے اس کے اوپر یہ دلائل پیش کر دیے. اس لیے الہ اور معبود نہیں ہے کیونکہ دنیا کے اندر ہمیشہ زندہ رہنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا بھی نہیں ہے. فرمایا کہ اگر کوئی ہمیشہ الہ اور معبود وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. فرمایا کہ جن پہ موت آ جائے، جن پہ کیا آ جائے؟ موت آ جائے، وہ تو دنیا کی حالات سے غافل ہو جاتے ہیں. انہیں تو پتہ نہیں ہوتا کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون مانگ رہا ہے، کون کسی کو پکار رہا ہے، کسی کی کیا ضرورت ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے. فرمایا کہ جس پہ موت آ جائے، مرنے کے بعد کائنات کے تمام تر باتوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے. اسے دنیا کے کسی سلام کلام پیغام کا پتہ. فرمایا کہ اگر میرے اوپر موت آ جائے، میں اللہ بھی مر جاتا، میری اوپر بھی موت آ جاتی تو اس کائنات کا کیا بنتا؟ یہ جو ساری کائنات مانگنے والی ہے، ساری کائنات رب کے در کی کیا ہے؟ سوالی ہے. انتم الفقراء الی اللہ، ہر کوئی فقیر ہے
کس کے دربار کا؟ مانگت ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، سوالی ہے، ہر کوئی سوال کر رہا ہے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ لوگو، مر جانا تو دور کی بات ہے، موت کا آ جانا تو دور کی بات ہے، میں اللہ کے قریب تو اونگ بھی نہیں آتی۔ اونگ کا پتہ ہے آپ کو؟ بندہ بیٹھا بیٹھا یوں یہ جھٹکا سا لگتا ہے نا نیند کا، تو تھوڑا سا اپنی جگہ سے بندہ ہلنے لگتا ہے، تو فرمایا میں اللہ کے اوپر وہ جو اونگ کا ایک جھٹکا ہوتا ہے وہ بھی میرے قریب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ میں کائنات کا کیا ہوں؟ میں کائنات کا الہ ہوں، میں کائنات کا معبود ہوں، میں کائنات کا الہ اور معبود ہوں، پالنے والا ہوں، رب ہوں۔ ساری کائنات کے اندر میری الوہیت کے ڈنکے بجنے ہیں۔ اگر میرے اوپر بھی وہ کمزوری آ جائے جو کمزوری میں نے مخلوق کے لیے رکھی ہے، تو پھر خالق اور مخلوق کے اندر فرق باقی نہیں رہے۔ تو اس لیے اعلان کر دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا کہ معبود برحق کون ہے؟ میں اللہ کی ذات ہے، میرے علاوہ کوئی اور الہ اور معبود بننے کے لائق الحی القیوم۔ اس لیے میں الہ ہوں، میں کائنات کا معبود ہوں، میں ہمیشہ زندہ رہنے والا، میں ہمیشہ قائم رہنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرے اوپر تو اونگ اور نیند بھی نہیں آتی، میں تو ایک منٹ سیکنڈ کے لیے بھی اس کائنات سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں اگر میرے اوپر بھی موت آ جاتی، میرے اوپر بھی نیند آ جاتی، یہ کائنات کے سوالی کہاں جاتے جو ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کے اندر کوئی وقت اور کوئی گھڑی بھی خالی نہیں ہے جب لوگ اپنے دامن پھیلا کے اللہ کی عدالت کے اندر مانگ نہیں رہے۔ تہجد کا وقت ہے تب بھی مانگنے والے موجود، نمازوں کا وقت ہے تب بھی مانگنے والے موجود ہیں۔ ہر بندہ اپنے دامن پھیلا کے اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی عدالت کے اندر سوالی بن کے آ رہا ہے۔ ہر بندہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، اللہ مجھ سے گناہ اور خطائیں ہو گئی۔ تیرا بابرکت مہینہ، باعث رحمت مہینہ، باعث مغفرت مہینہ، رمضان والا مہینہ، قرآن والا مہینہ، اللہ یہ مغفرت والا مہینہ آ گیا ہے، اللہ تیری عدالت کے اندر آ گیا ہو، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ مانگ رہے ہیں لوگ یا نہیں مانگ رہے؟ کیوں بھائی؟ اللہ کہتے ہیں اگر میرے اوپر بھی موت آ جائے میں بھی کائنات سے غافل ہو جاتا، میرے اوپر بھی وہ کمزوری آ جاتی جو کمزوری میں نے مخلوق کے لیے رکھی ہے، پھر خالق اور مخلوق کے اندر فرق باقی نہیں رہتا۔ میرے اوپر اس لیے موت نہیں آتی، میرے اوپر اس لیے اونگ اور نیند نہیں آتی کہ میں نے کائنات کی ایک ایک بات کو سن کر اس کا جواب دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ اسی لیے قرآن مقدس نے ایک مقام پہ بیان کیا فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اللہ
کہتے ہیں کہ ہے کائنات کے اندر کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کائنات کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیں، جب بھی میرے سے کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، میں ہر کسی کے سوال کا کیا دیتا ہوں؟ بولو۔ اللہ کہتے ہیں میں اس لیے معبود ہوں کہ لوگوں کی باتیں سن کے قبول کر کے میں ان کے جواب دینے والا ہوں۔ اگر میری اوپر موت آ جاتی، میری اوپر نیند آ جاتی، جس طرح موت کے عالم کے اندر بندہ غافل ہوتا ہے، اسی طرح نیند کے عالم کے اندر بھی بندے کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اگر میری اوپر نیند آ جاتی، میری اوپر موت آ جاتی، تو میں بھی کائنات کے حالات سے کیا ہو جاتا؟ اور کائنات کے حالات سے غافل ہونا یہ خالق کی صفت، بولو نا، جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے یہ اس کی صفت۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اللہ کہتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے تو ہم نے اس کتاب کو کیا کیا؟ بولو نا، اس کتاب کو ہم نے نازل کر دیا۔ یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ کتاب اس کائنات کے اندر آئی۔ میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پہ اللہ نے اس کو نازل کیا، ورنہ کائنات کے اندر کتابیں تو پہلے بھی آ چکی تھی، کائنات کے اندر یہ مخلوق پہلے بھی موجود تھی۔ اللہ کہتے ہیں مگر اس کو راہ ہدایت نہیں مل رہا تھا، یہ ساری کائنات گم پھر رہی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا ہدایت کیا ہے۔ اگر حق کا خزانہ لے کے اس کائنات کے اندر ہم نے کسی کتاب کو نازل کیا ہے، حق کا خزانہ بنایا ہے، رحمت کا خزانہ بنایا ہے، میری الوہیت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے اگر کائنات کے اندر کوئی کتاب آئی تو وہ کون سی کتاب ہے؟ بولو نا۔ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ یہی حق کی دعوت لے کے یہ کتاب آئی، اس کتاب کو ہم نے آپ کے دل پہ نازل کر دیا، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، اس کتاب کے آنے سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اس کائنات کے اندر آ چکی ہیں، تورات آئی، انجیل آئی، یہ ان کے مسئلے کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ تورات اور انجیل نے جو کائنات میں دعوت دی، اس دعوت کی بھی تصدیق کرتی ہے تو کون سی کتاب کرتی ہے؟ بولو نا یار۔ پھر کیوں نہ ہم قرآن مقدس کے قریب آئیں؟ پھر آج مسلمان قرآن سے کیوں دور ہو گیا؟ پھر آج لوگوں کو قرآن سے بڑھ کر دنیا کی کتابیں کیوں عزیز ہونے لگ گئی؟ آج قرآن کو لوگ چھوڑ چکے ہیں، قرآن گھر گھر کے اندر رو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں حق کا خزانہ تو میں نے قرآن کو بنایا تھا، رحمت کا خزانہ تو میں نے قرآن کو بنایا تھا، برکت کا خزانہ تو میں نے قرآن کو بنایا تھا۔ یہی قرآن دنیا کے اندر حق کا پیغام لے کے آیا۔ قرآن آیا، رمضان آیا، جب تک قرآن نہیں آیا اس وقت تک رمضان کی عظمتوں کا پتہ بھی نہیں چلا۔ جب دنیا کے اندر قرآن آ گیا، اللہ نے رمضان المبارک کی عزت اور ادب اور احترام کو بھی دنیا کے سامنے کھول دیا۔
تو قرآن تو اللہ کی رحمت کا کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ قرآن بھی رحمت کا خزانہ، رمضان بھی رحمت کا خزانہ ہے یا نہیں؟ بولے نا، قرآن بھی رحمت کا خزانہ، رمضان بھی رحمت کا خزانہ۔ قرآن علم کا خزانہ بنا کے اللہ نے کائنات میں نازل کیا، رمضان المبارک کو عمل کا خزانہ بنا کے اس کائنات کے اندر نازل کیا۔ قرآن علم بتاتا ہے، رمضان عمل بتاتا ہے۔ محمد بھی رحمت، قرآن بھی رحمت، رمضان بھی رحمت، اور خود بھیجنے والا رحمان بھی رحمت۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری رحمتیں کٹھی ہو گئیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، جو کائنات کے اندر کتابیں آئی، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی کوئی کتاب ہے تو وہ کون سی کتاب؟ بولو نا، کرتے ہو تلاوت قرآن کی؟ آج بہت کمی ہے، بالخصوص میں دیکھتا ہوں ہماری اس مسجد میں کمی ہے لوگوں کی تلاوت کرنے کی۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں فوراً بھاگتے ہیں سونے کے لیے، گھروں کے لیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں کوئی پتہ نہیں ہے کتنے دن ہمارے مقدر میں ہیں اور کتنے۔ اگر اللہ نے زندگی میں ایک موقع دے دیا ہے تو پھر آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت ہم قرآن کو دیں، زیادہ سے۔ رمضان المبارک کا سب سے بڑا تحفہ اور رمضان المبارک کے اندر سب سے بڑی رحمت وہ اللہ کا قرآن نازل ہوا اور ہدایت کا خزانہ بن کے نازل ہوا۔ کائنات کے دل پہ اللہ نے جو ہدایت کا خزانہ بنانا تھا وہ قرآن ہے، محمد الرسول اللہ کے دل پہ نازل ہوا۔ اللہ کے پاک پیغمبر تو قرآن سے جدا ہی نہیں ہوتے تھے۔ رمضان المبارک آتا، رمضان کے آنے سے پہلے میرے پیارے پیغمبر کی تیاریاں شروع ہو جایا کرتی تھیں۔ آج ہم نے بھی اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، اسی قرآن پہ ایمان لائے ہیں۔ پھر کلمہ پڑھ کے ایمان لانے کے باوجود پھر قرآن سے اتنی دوری کیوں ہے؟ اس سستی کو ختم کریں گے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ وعدہ کریں سارے ساتھی، آج ہی سے، ابھی سے نماز کے بعد چاہے ایک رکوع ہی کیوں نہ آپ تلاوت کریں، کوئی ساتھی بھی خالی نہ جائے۔ میرے جتنے نوجوان بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے ساتھی ہیں، آپ جتنے لوگ بھی مسجد میں تشریف لائے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، نماز کے فوراً بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد آپ قرآن اٹھائیں، چاہے ایک رکوع ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن قرآن کی تلاوت کیے بغیر کوئی بندہ نہ جائے۔ کرتے ہیں وعدہ؟ سارے نہیں بول رہے، سارے ایک وعدہ کرو، ہر روز صبح کی نماز پڑھنی ہے، باجماعت ادا کرنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی تلاوت قرآن پاک کی ضرور کرنی ہے۔ میں نے جمعے پہ بھی بات کی تھی، نماز کا ٹائم ہو گیا، جمعے پہ بھی میں نے یہ بات کی تھی۔